اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ان معروف اور موزی شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے پاکستان کو بنانے کے لیے، جن شخصیات نے پاکستان کے قیام کے لیے، جن شخصیات نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک وطن کی ریاست کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے یکجا کیا اور اپنی خدمات پیش کی۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام سے پہلے بھی پاکستان بنانے کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو منظم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ایسی ایک اور قابل شخصیت کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت کا نام قاضی محمد عیسیٰ آل انڈیا مسلم لیگ کے اہم رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اہم رہنما ثابت ہوئے۔ قاضی محمد عیسیٰ نے تحریک پاکستان کے لیے بلوچستان کے لوگوں میں ایک شعور بیدار کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان کے مسلمانوں میں تحریک آزادی کے لیے اہم کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں میں ایسا شعور بیدار کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قاضی محمد عیسیٰ 18 جولائی 1913 کو بلوچستان کے شہر پشتین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام جلال الدین تھا۔ ان کے والد جلال الدین افغانستان سے ہجرت کر کے بلوچستان کے علاقے پشتین میں آباد ہوئے، اور وہ ریاست کلات میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز بھی رہے۔ قاضی محمد عیسیٰ اس وقت 4 سال کے تھے کہ ان کے والد گرامی جلال الدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ قاضی محمد عیسیٰ نے اپنی ابتدائی تعلیم اور میٹرک کا امتحان سینڈمن ہائی اسکول کوئٹہ سے پاس کیا، اور سینئر کیمبرج کا امتحان انہوں نے کوئٹہ گرامر اسکول سے پاس کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان کی وہ پہلی شخصیت تھی، یعنی وہ پہلے شخص تھے جو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئے۔ 1939 میں اپنی وکالت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قاضی محمد عیسیٰ وطن واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے وطن واپسی کے بعد شعبہ وکالت میں اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس وقت وہ نواب آف پالنپور کے دعوت نامے پر بمبئی چلے گئے۔ بمبئی میں قاضی محمد عیسیٰ کی ملاقات آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بتاتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی پہلی ملاقات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے یہ سوال کیا کہ بلوچستان میں کیا مسلم لیگ قائم ہے؟ تو قاضی محمد عیسیٰ نے جواب دیا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابھی وطن پہنچا ہوں، مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی باتوں سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس وقت یہ عہد کیا کہ وہ بلوچستان جا کر مسلم لیگ کے قیام کے لیے جدوجہد کریں۔ بمبئی سے بلوچستان واپس آنے کے بعد قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا قدم رکھا۔ قاضی محمد عیسیٰ نے تنظیم کے دائرے کو بڑھانے کے لیے وہاں کے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں سے رابطے شروع کیے، ان سے ملاقاتیں شروع کر کی۔ چند مہینوں کی محنت سے ہی پارٹی کو اتنا استحکام ملا کہ پارٹی ضلع اور تحصیل کی سطح پر منظم ہو گئی۔ قاضی محمد عیسیٰ آل انڈیا مسلم لیگ کے کم عمر رکن مجلس عاملہ تھے۔ قاضی محمد عیسیٰ نے 1942 میں بلوچستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک بڑے جلسے کا انعقاد کروایا۔ اس جلسے میں ان کی دعوت پر نواب لیاقت علی خان بھی تشریف لائے۔ 1943 میں یعنی 1943 میں قائد اعظم محمد علی جناح 2 ماہ کے لیے بلوچستان تشریف لائے اور انہوں نے انہی کے گھر پہ قیام کیا، اور 1945 میں کوئٹہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک بڑے جلسے کی تیاریاں جاری تھیں۔ تیاریاں بڑے جوش و خروش سے جاری رہیں۔ جلسے کی تیاریاں دیکھ کر قائد اعظم محمد علی جناح قاضی محمد عیسیٰ سے بہت خوش ہوئے۔ جلسے کی تیاریاں دیکھ کر قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ کہنا تھا کہ یوں تو میں کسی کی تعریف کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر آج ان کی تعریف کرنے پر وجہ طور پر فخر سے کہتا ہوں کہ قاضی محمد عیسیٰ کا انتخاب بلوچستان کے لیے بالکل درست تھا۔ 1944 اور 1945 میں صوبہ سرحد میں ضمنی انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ کامیابی میں اہم کردار قاضی محمد عیسیٰ کا تھا۔ قاضی محمد عیسیٰ کی محنت سے، ان کی جدوجہد سے، ان کی انتخابی مہم کے ذریعے یہ کامیابی ممکن ہو سکی۔ نشستوں کی کامیابی سے آل انڈیا مسلم لیگ کو بڑی تقویت ملی۔ قاضی محمد عیسیٰ آل انڈیا مسلم لیگ کو منظم کرنے کے لیے روزانہ کئی ہزار میل سفر کیا کرتے تھے۔ قاضی محمد عیسیٰ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکریٹری نشو و اشاعت جیسے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ قیام پاکستان کے بعد قاضی محمد عیسیٰ کو برازیل کے سفیر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کا موقع ملا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور جلسے میں قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان کے وفد کی حیثیت سے شرکت کی اور قرارداد پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا۔ قاضی محمد عیسیٰ کی اس جلسے میں تقریر کافی دیر تک جاری رہی۔ اس کی وجہ سے وقت کم ہونے کی وجہ سے لیاقت علی خان نے تقریر کو مختصر کرنے کے لیے گھنٹی بجانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی تقریر کو مختصر کرنے سے لیاقت علی خان کو روک دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان کی تقریر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ تقریر مزید کرتے رہیں۔ انہوں نے انٹر کالج کوئٹہ کو ڈگری کالج کا درجہ دینے اور بلوچستان میں گرلز کالج کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ 19 جون 1976 کو قاضی محمد عیسیٰ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ان کے آبائی شہر پشتین میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی تدفین بھی ان کے آبائی شہر پشتین میں کی۔ قاضی محمد عیسیٰ کے صاحبزادے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنے والد کی طرح پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ان کے صاحبزادے قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے نامور وکیل بھی ہیں
اور اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی قاضی فائز عیسیٰ اپنے والد قاضی محمد عیسیٰ کی طرح اپنے وطن کی خدمت میں مامور ہیں اور اپنے وطن کی ترقی کے لیے، اپنے وطن میں عدل و انصاف کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ قاضی محمد عیسیٰ نے جس طرح سے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ بالخصوص جس طرح سے قاضی محمد عیسیٰ نے بلوچستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کو فعال کیا، جس طرح سے آل انڈیا مسلم لیگ کو مضبوط کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہماری ویڈیوز کا مقصد یہی ہے کہ ہم تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے بارے میں، جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو بنانے کے لیے کردار ادا کیا، ان کی تمام تاریخ آپ کے سامنے پیش کریں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن بٹن کو ضرور کلک کریں۔ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔